نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا امداد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 87 میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ اسلامی 8ویں مہینے کا نام شعبان ہے، کیونکہ اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر کثیر تقسیم ہوگا اور رزق بھی بندوں پر اسی ماہ میں متفرق اور تقسیم ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شعبان اس لیے نام رکھا گیا ہے کہ روزہ دار کے لیے اس میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز شعبان المعظم کی آمد ہے۔ آج 29 رجب اور رجب شریف ہے اور شعبان المعظم قریب ہے، تشریف لانے والا ہے۔ اس کی ہم آج فضیلت بیان کریں گے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے ہم پر احسانات ہوتے ہیں۔ اور شعبان المعظم کی حدیث مبارکہ پڑھنے سے پہلے میں سب دوستوں سے یہ گزارش کروں گا، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ دین کا کام ہے، اس میں نیکی سمجھ کر دوستوں کو شیئر کریں، اور نیت کریں گے تو انما الاعمال بالنیات، نیت مومن خیر من عمل، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور مومن کی نیت اعمال سے بہتر ہے۔ تو اس لیے دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ان کو بھی بتائیں کہ درس قرآن میں ہم سلسلہ وار آتے ہیں اور اپنے اللہ اور اپنے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں کرتے ہیں، تو اس میں جتنا ان کو فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ ضرور آپ کو بھی برابر اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ شعبان المعظم کی فضیلت میں سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان بین رجب و شہر رمضان یفضل الناس عنہ یرفع فیہ اعمال العباد فاحب
اللہ یرفع عملی الا وانا صائم۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی شان سے غافل ہیں، اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں روزے رکھتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ پیارا مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہماری اماں جان فرما رہی ہیں، اور محبوب سبحانی شہباز الا مکانی قطب ربانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں شعبان کے 4 حروف ہیں، ان کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں شعبان کی پہلے لفظ پر شین ہے، اس سے مراد شرف ہے، یعنی بندوں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مشرف ہونا۔ دوسرا لفظ عین ہے، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مرتبے بلند فرماتا ہے۔ اور تیسرا لفظ با ہے، فرمایا اس سے مراد بھلائی ہے، یعنی اس کی عبادت سے بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ اور آخری اور چوتھا لفظ الف ہے، اس سے مراد الفت ہے، یعنی اس ماہ میں عبادت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت و الفت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں۔ اور آگے فرمایا، آگے لفظ نون آخری ہے، اس سے مراد نور ہے، یعنی اس ماہ کی فضیلت حاصل کرنے والے نورانیت حاصل کریں گے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ 5 حروف جو ہیں، ان 5 حروفوں سے آپ نے جو تشبیہ دی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ماہ میں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور بندہ شرف حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے، بھلائی حاصل کرتا ہے، الفت حاصل کرتا ہے اور نور حاصل کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ جس نے رمضان شریف کا روزہ رکھا اس کی جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور جس نے شعبان کا احترام کیا اور اس کا روزہ رکھا تو اس میں عبادت کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر دلائیں گے، کیونکہ فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، تو جس کا مہینہ ہے پھر وہی اس کا اجر دلائے گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس کا اجر دلائیں گے اور آپ کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ جو لوگ اس مہینے کا ادب و احترام کریں گے ان کی آپ شفاعت بھی فرمائیں گے۔ جو اس مہینے میں عبادت بھی کرے گا، روزے بھی رکھے گا، ان کے ساتھ یہ معاملہ میرے آقا علیہ السلام فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ رمضان شریف کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے بعد افضل روزے جو ہیں وہ شعبان المعظم کے ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو معلوم ہوا شعبان خیر کثیر کا مہینہ ہے، شعبان شرف کا مہینہ ہے، شعبان رحمت کے 300 دروازے کھل جانے کا مہینہ ہے، شعبان بندوں کے مراتب کی بلندی کا مہینہ ہے، شعبان بھلائی کا مہینہ ہے، شعبان نورانیت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، شعبان رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، شعبان کثرت سے روزے رکھنے اور نوافل ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شعبان کی پہلی رات کو، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، یہ بات پورے بیان کا مخزن ہے اور لب لباب ہے، اسی میں سب کچھ حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان المعظم کی پہلی رات کو جو 12 نفل ادا کرے اور اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف یعنی الحمدللہ پڑھے، اس کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 5 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے کہ بندہ نفل پڑھ رہا ہے اپنے لیے، اور نفل جب اس کی بارگاہ میں پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، صرف 12 نفل ادا کرنے سے، اور 12 سال کی عبادت کا ثواب بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، کتنے ہی انعام و اکرام ہمیں اللہ نے عطا کیے ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، یہ امت کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ اپنی بخشش کا ذریعہ اس طرح بنا سکتے ہیں۔ اور فرمایا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوا ہو اسی طرح ہوگا، اس کی یعنی کہ بخشش ہو چکی ہوگی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں گے، اور اسے 80 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر ایسی رحمت ہوگی کہ 80 دن تک وہ گناہ میں مبتلا ہی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے، یہ نہ سمجھا جائے جتنے مرضی گناہ کیے جائیں لکھے نہیں جائیں گے۔ فرمایا کہ اس کو اس کی برکت اتنی دی جائے گی کہ وہ 80 دن تک اپنی سوچ جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو یہ بھی ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ اگر ہم اس مہینے کا ادب و احترام کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہم نوافل بھی ادا کریں، روزے بھی رکھیں، اور نیک نیتی سے ہم اس کا احترام کریں، تو یقیناً یہ بات پکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر گناہ سے بچا لے گا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شعبان کی پہلی اور آخری جمعرات کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش تھی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وعن ام سلمہ قالت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے لگاتار 2 ماہ کے روزے نہیں رکھتے دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ دوستان محترم، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے، یہ اس لیے کہ اس میں سال بھر کے مرنے والوں کی مدتیں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان المعظم کے روزے رمضان کی تعظیم کے لیے، یعنی جو شعبان کے بعد مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان ہے، اور شعبان میں نمازیں ادا کرنا، روزے رکھنا، عبادت کرنا، یہ رمضان مبارک کا ادب و احترام اور استقبال ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے رمضان کا استقبال کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم کے لیے تم اپنے بدنوں کو شعبان کے روزوں سے پاک کرو۔ رمضان کے لیے اس لیے کہ جو شخص شعبان کے 30 روزے رکھ لیتا ہے اور افطاری سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے اور اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اس مہینے میں رحمت کے 300 دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ شعبان المعظم کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ اعلم ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس میں خیر کثیر کے شعبے نکل پڑتے ہیں۔ گویا شعبان معظم میں خداوند قدوس کی عبادت سے دلوں کو میل سے پاک و صاف کر لیا جاتا ہے تاکہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دل خوب فیض یاب ہو۔ تو آقا علیہ السلام کے غلاموں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام شعبان کے روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ اس کے ساتھ رمضان کو ملا دیتے تھے، یعنی 2 ماہ کے روزے مکمل آقا علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ تو دوستان محترم، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان مبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استقبال اسی طرح ہوگا کہ ہم شعبان معظم میں اس کی تیاری کریں۔ اور شعبان معظم میں کچھ واقعات جو ہوئے ان میں سے کچھ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ شعبان معظم کے جو مشہور واقعات ہیں ان میں سے شعبان کی 5 تاریخ کو امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آقا علیہ السلام کے وہ نواسے ہیں جن پر میرے آقا کو ناز ہے، جنہوں نے میرے آقا کے کندھوں پر سواری کی ہے۔ شعبان معظم کی 15 تاریخ کو شب برات کی ایک رات آتی ہے جو 14 شعبان گزرنے کے بعد 14 دن گزرنے کے بعد 15ویں رات آتی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، جو بخشش و مغفرت کی رات ہے، پٹاخے چلانے کی رات نہیں ہے، پیسوں کو آگ لگانے کی رات نہیں ہے۔ ہم حلال پیسہ کماتے ہیں اور حرام رستے اس کو جلاتے ہیں۔ یہ پٹاخے شرلیاں جلانا، یہ آتش بازی کرنا، یہ ہندوؤں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے، جو میرے بھائی اس بات کو سنیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بات کو آگے بھی پہنچائیں، اسے اپنا فریضہ سمجھیں کہ یہ ہندوؤں کی رسم آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ ادھر مسجد میں عبادت ہو رہی ہوتی ہے، ادھر آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے، ادھر نمازی سر سجدے میں رکھ کے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کر رہا ہے، ادھر وہی مسلمان کا بیٹا باہر اس کی محنت کی کمائی کو آگ لگا کر شور و گل کر رہا ہے۔ یہ کہاں کا مسلمان ہے؟ کون سا مسلمان ہے؟ ابھی تک میری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے، سارا دن ہم مزدوری کرتے ہیں، مزدوری کر کے جو پیسے ہم لے کر آتے ہیں، اگر وہ راستے میں خدا نہ خواستہ گم جائیں یا راستے میں کچھ چھین لے تو پورا 1 سال ہمیں
وہ دن نہیں بھولتا جس دن وہ پیسے چھینے گئے تھے، گم ہوئے تھے۔ جب وہ سال کے بعد دن آتا ہے تو پھر اسی دن کو یاد کبھی آ کر کے بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اسی دن میرے پیسے گم ہوئے تھے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ وہی انسان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مزدوری کے پیسے لے کر آتا ہے اور آ کر اپنے بچوں کو کہتا ہے یہ لو اسے آگ لگا دو۔ کتنا بدبخت انسان ہے کہ سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، مشقت میں پڑا رہتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے فرمایا کہ تیرے نبی کو تیرا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، تیرے نبی کو تکلیف دہ ہوتا ہے، اور تو سارا دن اپنے آپ کو تکلیف دے کے رزق کمانے میں اپنا دن صرف کرتا ہے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد رات کو آتا ہے اور اپنے بچوں کو کہتا ہے یہ لو میں نے یہ محنت کی ہے اور سارا دن میں جناب محنت مشقت کرتا رہا ہوں، اپنا پسینہ بہاتا رہا ہوں اور کھانے کی بھی پرواہ نہیں کی، اور آج اب یہ میں اپنی مزدوری لے کر آیا ہوں، اسے آگ لگا دو۔ کتنا بڑا بے وقوف ہے یہ مسلمان، بہت بڑا جہاں بے وقوفی کی انتہا ہو جاتی ہے، ایسے انسانوں کی بے وقوفی کی ابتدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی حلال کی کمائی کو حرام راستے میں جلا رہا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ یاد رکھو کہ یہ آتش بازی کرنا ہندوؤں کا کام ہے۔ یہ رات مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، یہ شب برات ہے، اور شعبان المعظم کی 16 تاریخ کو مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذو قبلتین یعنی دو قبلوں والے نبی ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اس دن 16 تاریخ کو یہ حکم ملا کہ مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھو، یہ حکم دیا گیا۔ شعبان المعظم کی 3 تاریخ کو ام المومنین، مومنوں کی ماں، ہماری ماں حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ اسی ماہ کی 14 تاریخ کو ام المومنین، مومنوں کی ماں حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ اسی ماہ کی 3 تاریخ کو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ اسی ماہ کی 13 تاریخ کو حضرت شمع کمال کیتھلی کی وفات ہوئی۔ اسی ماہ کی 21 تاریخ کو حضرت خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا۔ اسی ماہ کی 3 تاریخ کو حضرت مولانا عبدالحکیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ اسی ماہ میں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال، اور اسی ماہ میں آپ کا عرس پاک منعقد کیا جاتا ہے۔ دوستان محترم، یہ مختصر سے وقت میں شعبان المعظم کی جو میں نے فضیلت آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس پر غور کیجئے گا، ضرور غور کیجئے گا، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دلائیے گا کہ یہ مہینہ توبہ استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، پوچھا گیا کہ آپ اس میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا اس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حالانکہ آقا علیہ السلام اس چیز کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہمیں سبق دیا کہ تم روزے رکھو تاکہ تمہارے اعمال جب اٹھائے جائیں تو تو روزے کی حالت میں ہوگا تو تیرا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس شعبان المعظم کا ادب و احترام کرنے کی، اس میں روزے رکھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ہندوؤں والی رسم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو اس بات کی ترغیب دلانے کی کوشش کریں کہ یہ ہندوؤں والا کام ہے، اور جو بھی مسلمان ہے وہ آج سجدے میں ریز ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔